السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي نزل القرآن هدى وشفاء ورحمة وتبيان كل شيء. الحمد لله الذي كشف لأوليائه بباطن ملكوته وقشع لأصفيائه سرائر جبروته ورقى دم المحبين بالسيف جلاله وأزق سر العارفين روح وصاله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه ومع ذريته وأهل بيته وأولياء أمته علماء ملته وفقراء طريقته. وسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا عباد اللہ میں حاضر خدمت مسلمان اس کرتا ہوں. ان کی خدمت میں دیکھ سکتا ہوں کہ خدمت بھی نشے نظروں سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے کہ ایمان بالغیب رکھنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہوں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہوں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ تمام مخلوق فرشتے موجود ہوں. اتنا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ جو فرشتے نامہ ملک والوں کرام کاتبین موجود ہوتے ہیں تو جتنے افراد موجود ہیں اس حدود میں فرشتے موجود ہیں. پھر بہت سے لوگ انتظار کر کے چلے بھی گئے ہوں گے، بہت سے لوگ پھر آئیں گے. اللہ اکبر. محفلیں چاروں طرف ہیں، نور مسجد ایک ہے، آئینے حسن ہے، مد مقادم ایک ہے. انتظار ہے. اور آپ دیکھیے تو ہر چیز کسی نہ کسی کے انتظار میں ہے، کسی نہ کسی شے کا انتظار ہے، کسی واقعے کا انتظار ہے، کسی امر کا انتظار ہے. زمین کے سینے میں بیج ملنے کا منتظر ہے، پھول کھلنے کا منتظر ہے، چاند اپنی مناظر کو طے کرنے کا منتظر ہے، رات ڈھل رہی ہے، سورج طلوع ہونے کا انتظار ہے. نماز پڑھنے والے نمازوں کو انتظار کرتے ہیں. ماں باپ بچوں کے بڑے ہونے کے منتظر ہیں. اس ماں سے پوچھو کہ وہ بچے کا کتنا طویل انتظار کر رہے ہیں. اس بچے کا روح اس کی قدر نہیں ہے، جو گھر سے چلا گیا ہے تو اس کی خبر نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس کی خبر آئے، لیکن لوگوں کاش تم جان سکتے ہو کہ جو بچہ ماں کے سامنے ہے ماں اس کے بھی انتظار میں ہے، اس کے بھی مستقبل کے انتظار میں ہے. سب کسی نہ کسی کے انتظار میں ہے. بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ امتحان کے انتظار میں ہے، جو امتحان دے چکے ہیں وہ نتیجے کے انتظار میں ہے، جو اس نتیجے میں کامیاب ہو چکے وہ دوسری جماعت میں داخلے کے منتظر ہے. پوری کائنات میں جس چیز کے آپ دیکھیے وہ کسی نہ کسی انتظار میں ہے. لیکن ایک انتظار روز ازل سے یہ کائنات میں زمین و آسمان میں سورج میں چاند کی ستارے یہ بشر و ملک یہ جن و انس اگر کسی ساتھ کے منتظر تھے، کسی گھڑی کے منتظر تھے، یہ پوری کائنات کسی ایک وجود کے اگر انتظار میں تھے. سب کا انتظار الگ الگ ہے. منتظر اور ہے، منتظر اور ہے، انتظار اور ہے. لیکن پوری کائنات جس کی منتظر تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گھڑی تھی. نعرے حیدری، نعرے حیدری. تمام کائنات جاری رکھے گا، دشمنوں کو بھاری رکھے گا. تمام کائنات روز ازل سے جس کی منتظر تھی وہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سعادت تھی. اللہ وہ آمد کی سعادت تھی. اب بتائیں جب تک حضور تشریف نہیں لائے تھے، آپ تو ربیع الاول میں میلاد کی محفل بنا رہے ہیں نا، جب تک حضور نہیں آئے تھے تو پوری کائنات منتظر تھے. اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کس مہینے میں آنے والے، کس مہینے میں آنے والے ہیں. ہمارا آخری مہین اللہ اکبر. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، 1,24,000 کا مدیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور سب انتظار کرتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے، خبریں بشارتیں دیتے ہوئے گئے کہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، وہ آنے والا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. شرم ایسی ہے ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے اتنا کرم سے نوازا
کہ ہم یہ اعلان نہیں کر رہے کہ حضور آنے والے ہیں، ہم اعلان کر رہے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں، حضور آ چکے ہیں، حضور آ چکے ہیں، اور آنے کے بعد ہمارے ہی درمیان رہنا پسند فرمایا ہے، ہمارے ہی درمیان رہنا پسند فرمایا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کو معلوم ہے حضور دنیا میں کب تشریف لائے؟ ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے۔ کس تاریخ کو تشریف لائے؟ ایک روایت میں ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول کی رائے غالب ہے۔ بعض دفعہ مسلمانوں نے تفریق کے لیے ایک مرکز سے ہٹانے کے لیے بھی کچھ رائے درمیان میں آ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے 6، کوئی کہتا ہے 17۔ بہرحال جو جس تاریخ کو مناؤ، آمد مصطفیٰ کا جشن کو مناؤ۔ حضور ربیع الاول شریف میں کس دن تشریف لائے؟ پیر کے دن تشریف لائے۔ آپ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، رات پیر کی شب بھی ہے، حضور کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ 17 تاریخ جو گزری وہ تو ویسے بھی محبوبوں کی تاریخ مشہور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضور آئے، کیا کیا نعمتیں ملی۔ ایک لمحے کو کسی چیز کی اہمیت محسوس کرنی ہو تو یہ سوچو اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر لائٹ نہ ہوتی اس وقت، پاور نہ ہو، بجلی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کتنا اندھیرا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو دنیا میں کتنا اندھیرا ہوتا، کس قدر کفر ہوتا، کس قدر شرک ہوتا۔ بچیاں زندہ دفنائی جاتی رہتی، بچیاں ہی نہیں، ارے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ تو ایک دفعہ مر جاتی تھی، لیکن بیٹے یہ نہ سمجھے کہ ہم پر تو کوئی سختی نہیں تھی، عورتوں کو ہی بڑی بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی، اور اب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹوں کے ساتھ تو گفتگو کرتے تھے۔ ارے میں کہتا ہوں توجہ سے سنو، حضور کی آمد سے بیٹوں پر خاص کرم رہ گیا کہ بیٹیاں تو زندہ دفنا دی جاتی تھی، ایک دفعہ مر جاتی تھی، لیکن بچوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، بیٹوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں، اب تو نہیں، اب تو نہیں، اسلام کے بعد تو نہیں، پہلے لوگ جوا کھیلتے تھے، پہلے لوگ جوا کھیلتے تھے زمانے جاہلیت میں، تو بازی لگاتے تھے، پیسے کی بازی لگاتے، جب ہاتھ سے جاتے پیسے ختم ہو جاتے اور مقابل جیتنے والا کہتا اب لگاؤ بازی، اب ہے تو اسنامہ یا کلاش ہو گئے، جنگلے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی غیرت اس کو جب دلائی جاتی تو پھر گھر جاتا اور اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامتا اور بازی کو لگا دیتا، ہار جاتا تو آزاد بیٹا ہمیشہ کے لیے غلام ہو جاتا، نسل در نسل غلام ہو جاتی۔ بیٹی تو ایک دفعہ مر جاتی، بیٹے کو زندگی بھر مرنا پڑتا، اس کی اولاد کو مرنا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور ہیں، لالا گل کے یہ انداز کہا تھے پہلے، آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے۔ حضور آئے تو بیوی کو عزت بنا گئے، بہن کو عصمت بنا گئے، بیٹی کو رحمت بنا گئے، ماں کو جنت بنا گئے، ماں کو جنت بنا گئے۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہاں اسلامی بہن کو یہ سوچنا ہوگا میرے آقا مولانا کی اتنی عزت بڑھائی، اتنی عزت افزائی کی اپنی امت کی اور ماؤں کے لیے، اللہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی ماؤں کے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اسلامی بہن کو بھی سوچنا ہوگا تمہیں کیسا ہونا چاہیے کہ جنت تمہارے پاؤں کے نیچے ہو، جنت تمہارے پاؤں کے نیچے ہو۔ سوچنا چاہیے تم کبھی مصلی پہ نہ کھڑی ہو، کبھی نماز نہ پڑھو اور جنت تمہارے ساتھ چلے۔ یہ بہنیں سے کہنا ہے، لیکن بچوں ایک بات یاد رکھنا، تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا، وہ ماں کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، تو تمہاری محنت کا صلہ بن کے موجود ہے۔ تم خدمت کرو جنت پالو۔ جیسے کوئی کہے بیٹا نماز پڑھو تو تکیے کے نیچے 10 روپے رکھیں، یہ تمہیں مل جائیں گے، کوئی سودا لاؤ تو 2 روپے دیں گے۔ تم اگر گھر کا کوئی کام کرو، ماں باپ کہے بیٹا یہ کام کرو تو تم کو انعام ملے گا، 2 روپے انعام، 2 روپے تو شاید آپ یہاں ویلیو نہ ہو، 5 روپے ملے، کیونکہ میں دیکھا 2 روپے سے بچے پہلے خوش ہوتے تھے، آج کل کوئی ریسیو نہیں کیا، انہوں نے محبت سے توجہ سے نہیں ریسیو کیا۔ 5 روپے کہے تو کچھ آنکھیں مسکرائیں، کچھ جو ہے ماشاءاللہ موتی محفل میں بچھے۔ تو اگر باپ کہے بیٹا یہ کام کر کے آؤ تو تمہیں 5 روپے دوں گا، تو وہ 5 روپے جو ہے تمہیں تمہاری اس محنت کا انعام ہے۔ ماں کو سمجھانا ہے کہ سوچو تو صحیح، جنت تمہارے قدموں میں ہے تو کچھ اس کی لاش کو رکھو۔ میرے آقا مولا نے اس قدر مان فرمایا اپنی امت کی عورتوں پر کہ جنت کی کیا بات کرتے ہو، جنت میری امتیوں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جو ہے۔ آج دوستوں نے اس قدر انتظار کیا ہے، جاگتے رہیے، جاگنے کا ثبوت دیجیے۔ یہ لنگر یہیں کے لیے ہو رہا ہے، سبحان اللہ، لنگر جاری ہے، لنگر سے مستفید ہوئیے گا۔ لیکن ایک بات ہے، جاگے کے سوئے
میں تقی کی تو نہیں کہتا کہ میں تقی میں جاگے، میں تو کہتا ہوں میری تقی میں کوئی ایسا سونے والا ہے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس کا دیدار کر رہا ہو، کوئی ایسا اونگنے والا تو آئے، کوئی ایسا اونگنے والا تو آئے جس کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، سننے والا سنتے سنتے طائر شکر اڑے تو طیبہ کے منڈیروں پہ جا کے اترے۔ اللہ اکبر، مدینہ شریف کی فضاؤں میں فکر کا طائر پرواز کرے تو چاہے سو چاہے جاگے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ آج چاہو تو جنت کی چوکھٹ کو چھون لو، جنت کی چوکھٹ کو چھون لو، اور جنت کی چوکھٹ کیا ہے؟ ماں کے قدم ہے۔ جلسے کے بعد جاؤ تو اپنی ماں کے پاؤں کو چوم لو، ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومو۔ چومو گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کافی آواز ہے، پھر بھی شادی شدہ لوگ نہیں بولے گی، شاید بڑے خاموش رہے، گھر میں معاملات ایسے نا صاحب۔ حمزہ بھائی کچھ سال پہلے آ کے کہا ہوتا تو آسان تھا، اب شادی کے بعد ماں کی بات ایک طرف، بیوی کی بات ایک طرف، ہم تو بڑی مشکل میں پڑے۔ اللہ اکبر، بیٹا بیچ میں ہوتا ہے نا، یہ بیچ میں ضرور ہے، اللہ نے تم کو رکھا ہے تاکہ تم ایک حجاب رہو، لیکن یہ حجاب فاصل نہ ہو، واصل ہو، جدا کرنے والے نہ ہو، ملانے والے بنو، ملانے والے بنو۔ ماں کی بھی خدمت کرو کہ سرکار نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی سے بھی محبت کرو اور بیوی کا بھی خیال کرو اور اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آؤ۔ تو حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اس کی بیوی کے ساتھ اچھے، سب سے اچھا شخص وہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں تم سے اچھا ہوں، حضور تو بہت اچھے ہیں، حضور تو بہت اچھے ہیں، فرمایا میں تم سے اچھا ہوں، اور اس لیے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے زیادہ اچھا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو میرا سلوک ہے وہ تمہارا سلوک جو تمہارے گھر والوں سے ہے اس سے بہت اچھا ہے، اس لیے میں تم سے اچھا ہوں۔ حضور تو بہت اچھے ہیں، تعلیم دینا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرو، یہ نہیں کہ دوستوں کے ساتھ رہو تو خوش رہو اور خوش طبعی کرو، لیکن جب گھر میں جاؤ بیوی سے بات کرو تو ساری پریشانی تمہارا اس کا اظہار بیوی کے سامنے ہو۔ جتنی معاشی پریشانی ملک کو درپیش ہے نا، ایسا لگتا ہے سارا قبضہ تمہاری بیوی کو دینا۔ بہت حالات خراب ہیں، اس کچھ مت ماننا، بہت حالات خراب ہیں، بہت تم کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا، ساری مصیبت بیچاری بیوی کے ساتھ تم لوگ ڈال دیتے ہو۔ سوچو تو صحیح، جس کی تسلی اور تشفی کا سہارا تمہارا وجود ہے، اگر تم ہی دل توڑو گے تو اس کا دل کون رکھے گا؟ حضور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں، حضور کیا آئے، زندگی میں بہار آ گئی، رشتوں میں بہار آ گئی، دماغ کو دل کو بہار مل گئی، ایمان کی بہار مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہار کے مہینے میں ربیع الاول شریف میں تشریف لائے، میلاد پڑھنے والے تو وہ میلاد پڑھا کرتے تھے کہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، مکے شریف سے جا رہی تھی تو آہستہ آہستہ جا رہی تھی، زمین سے لپٹی ہوئی تھی، جانا نہیں چاہتی تھی، اللہ اکبر، کروٹ دعا مانگی تھی، یا اللہ میں اندھیری ہوں، میں تاریک ہوں، اگر میں آج چلی گئی اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت دنیا میں تشریف لائے، آج تیرے رسول کی آمد ہے، ستارے چمک رہے ہیں، نور پھیلا ہوا ہے، اگر حضور رات کی کسی ساتھ میں آئے تو میرا ذکر باقی رہے گا، میں بھی مبارک ہو جاؤں گی، میں بھی روشن ہو جاؤں گی۔ اگر حضور رات میں نہ آئے اور دن کے وقت تشریف لائے تو میں تو ہمیشہ سے تاریک ہوں اور تاریک ہو جاؤں گی، میرا کون ذکر کرے گا؟ یا اللہ حضور جلدی تشریف لے آئے، رات کی کسی ساتھ میں آ جائے۔ رات اپنی بھی دعا مانگ رہی تھی، دوسری طرف سے مکے شریف کی پہاڑیوں سے اس طرف دن تیز قدم اٹھاتا ہوا، روشنی کی ہر کرن سورج تڑپ کر تیز چلتا ہوا آ رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میں دن ضرور ہوں، روشن ضرور ہوں، لیکن اگر تیرے رسول کا منہ نہیں پایا تو بچ کے رہ جاؤں گا۔ اگر حضور رات کو آ گئے تو دن کا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ رات اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، دن اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا، اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی۔ رات بی بی آمنہ کی چوکھٹ چوم کے جا رہی تھی، صبح آنگن میں اتر رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ سردار کی آمد، میٹھے کی آمد، سردار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد۔ حضور تشریف لے آئے، ایک نور ظاہر ہوا۔ بی بی آمنہ سلام علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں رہ کر مشرق و مغرب دیکھ لیے، ایسا نور ظاہر ہوا، اللہ وہ حضور تشریف لانے والے ہیں۔ وغیرہ بی بی آمنہ سلام علیہا تنہا ہے، یہ تو خدمت میں حضرت صفیہ بھی ہیں، لیکن ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، شوہر کا وصال ہوا ہے۔ اللہ اکبر، غربت اختیاری، یہ خاندان تو بہت بڑا ہے، خلاصہ خانوادہ ابراہیم ہے، حضرت عبدالمطلب کی اپنی شان ہے، ہاتھیوں کا لشکر پسپا ہو گیا، حضرت عبدالمطلب تنہا کھڑے تھے، ابرہا کا لشکر آگے بڑھا، وہ سفید ہاتھی آگے بڑھا جس نے اپنے بادشاہ کے
قدموں پہ بھی کبھی سر نہیں رکھا تھا. وہ ہاتھی کس کی طرف بڑھا؟ حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھا. عرب والے قریش حیران تھے, عبد المطلب تنہا ہے, ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے. اور عبد المطلب کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اس گھر کی وہ حفاظت کر لے گا, اس کا جو مالک ہے وہ اس گھر کی حفاظت کر لے گا. سفید ہاتھی آگے بڑھا, زمین و آسمان دنگ تھے, اب کیا ہوگا؟ سفید ہاتھی آگے بڑھا, حضرت عبد المطلب سے دوڑا اور جاتے ہی اس نے جا کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا اس نور کو سلام ہو جو آپ کی پشت مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدر, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا حسن. انشاءاللہ بڑا فضیلت مآب ہے, خانہ کعبہ کے متولی ہے, زمزم کے سقایا ہے, بڑے دولت مند ہے, لیکن غربت اختیاری ہے. جو آتا ہے مٹا دیتے ہیں. مکی شریف میں قافلے آتے ہیں, یہ لنگر آپ پکا رہے ہیں چند سو افراد کے لیے. خدا کی قسم یہ لنگر پکانا سنت نبوی ہے. حضور کے خاندان کا ابراہیم علیہ السلام سے معمول ہے کہ کبھی مہمان کو خالی نہیں بھیجتے تھے. اور خانہ کعبہ میں ایک دو آدمی کو یہ لنگر نہیں پکتا تھا, جتنے قافلے آتے تھے عبد المطلب کھانا کھلاتے تھے, پانی پلاتے تھے. اللہ اکبر, تم نے سمجھا کیا ہے؟ لیکن یہ اور بات ہے کہ قناعت اور غربت اپنے لیے تھی, سخاوت دوسروں کے لیے تھی. قناعت بھی تھی اور سخاوت بھی تھی. قناعت اپنے لیے تھی, سخاوت دوسروں کے لیے تھی. آج کے لوگوں کا عالم ہے سخاوت اپنے لیے, دوسروں کے لیے حالات نہیں ہیں. دوسرا کوئی مانگے تو کیسے حالات ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے. اور اپنے خرچے کی بات آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستو, میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ سلام علیہ فرماتی ہیں میں تنہا تھی اور بڑا طبیعت سے ایک کیفیت تھی کہ اچانک چھت پہ سے چھت شک ہو گئی. ایک خاتون تشریف لے آئی, لہیم و شہیم, حسین و جمیل, ایک خاتون, ایسا میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر, وہ آئی, میرے دل کو ذرا کیفیت ہوئی یہ کون ہے. تو ایک احساس ہوا. تو آنے والے نے کہا گھبرائیے نہیں, میں آپ کی ماں ہوں. آپ کی ماں ہوں؟ کون ہے؟ حضرت آمنہ کی والدہ ہے, مانوی طور پر ہے. کون ہے؟ کہا میں حوا ہوں, میں مائی حوا سلام علیہ تشریف آئی. فرمایا میں تو تمہاری نہیں تمام انسانوں کی ماں ہوں, میں حوا ہوں. آ کے دائیں طرف تشریف فرما ہو گئی. تھوڑی دیر بعد دیوار میں سے خاتون چلی ہے. گھر بند ہے, کھجور کے پتے لگے ہوئے, دیوار بنی ہوئی ہے. اچانک دیوار سے ایک حسین و جمیل خاتون تشریف لے آئی. اتنی حسین, اتنی نورانی, آنکھیں تھیں کہ لولو مرجان الموتی چمک رہے تھے. اللہ اکبر, اللہ تقدس برس رہا تھا. الحیا کے زیور سے سجی ہوئی ایک خاتون تشریف لے آئی. بی بی آمنہ فرماتی ہوں میں نے دیکھا یہ کون ہے. آنے والی نے کہا گھبرائیے گا نہیں, میں عیسیٰ کی ماں ہوں, میں مریم ہوں. بی بی مریم سلام علیہ تشریف لائی. تھوڑی دیر بعد ایک اور خاتون آئی, ماشاءاللہ جسیم تھیں, حسین و جمیل تھیں, بڑی پرشوکت تھیں. اب آئیں تو یہ قدموں کی طرف بیٹھ گئیں. بی بی آمنہ سلام علیہ سواری نظروں سے دیکھا. آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں ان دو جیسی تو نہیں ہوں, ان دونوں کے برابر تو نہیں ہوں, لیکن اللہ نے مجھے بھی بڑی عزت دی ہے, اللہ نے مجھے بھی مجھ سے بڑا کرم فرمایا ہے. میں ہوں تو فرعون کی بیوی, لیکن موسیٰ پہ ایمان لے آئی تھی. مجھے آسیہ کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہوں تو فرعون کی بیوی, لیکن اپنے پیارے موسیٰ پہ, جن کو میں نے پالا تھا, اس پہ ایمان لے آئی تھی. اللہ نے مجھے عظیم خواتین میں شامل کیا ہے. اللہ نے مجھ سے بڑا کرم کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, کیا کیا استقبال ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرشتے آئے, ستارے چھا گئے, مکی شریف سے افق پہ, یہاں تک کہ حضور تشریف لائے, نور ظاہر ہوا, خوشبو پھیل گئی. خواتین ابھی اسی کیفیت میں ہیں, منہ سے آنکھیں خیرہ ہیں, خوشبو سے دماغ معطر ہے. یہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب پوچھا, حضرت انھا نے پوچھا من انت, کون ہے؟ کہا انا ابی. آواز آئی میں تمہارا والد ہوں, عبد المطلب میں ہوں. کہا اس وقت کیسے آئے؟ کہا یہ بتاؤ کیا بیٹا پیدا ہو گیا؟ حضرت صفیہ نے کہا ایک تو اس وقت آپ کا آنا عجیب ہے, اور پھر اس پہ یہ کہنا اور بھی عجیب ہے کہ کیا بیٹا پیدا ہو گیا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ میں تو ابھی کعبے کا طواف کر رہا تھا, کہ طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا. میں سمجھ گیا آنے والا آ گیا. اللہ کعبے نے اللہ اکبر سجدہ کیا. احادیث کی شعر کی کتابیں, سرکار کی میلادی روایات آپ پڑھیں تو کعبہ جھکا ہی نہیں. مقام ابراہیم پہ سجدہ کیا اور کعبے کی دیواروں سے نعت کے اشعار گونج رہے تھے. کعبہ جھوم رہا تھا. یہاں ہمارے بچے جھولے تو بات کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والوں کو کیا ہو گیا, یہ جھوم جھوم کے پڑھتے, جھوم جس بچے کو دیکھو جھوم جھوم کے پڑھے, جھوم کے پڑھے. بھائی سیدھے کھڑو, سیدھی طرح نہ پڑھو, جھومتے کیوں ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ تو عبداللہ جھوم رہا ہے, حضور آئے تھے تو بیت اللہ جھوم رہا تھا. نعرہ تکبیر, تو
تم جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہو نا اللہ کو، جس کا طواف کرتے ہو نا، وہ بیت اللہ جھوم رہا تھا اور ناچ پڑھ رہا تھا، وہ آگے جو مجھے بتوں سے پاک کرنے والے ہیں، وہ آگے جو مجھے کفر کے حلقے سے نکالنے والے ہیں۔ خانہ کعبہ نے ناچ پڑھی ہے اور سجدہ کیا مقام ابراہیم کی طرف۔ اس حضرت عبد المطلب پہچان گئے، آنے والے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو جو رات گزری ہے وہ رات بھی مبارک ہو گئی، کیونکہ حضور صحت کے وقت تشریف لائے، دن بھی مبارک ہو گیا۔ اب میلاد کی شب بھی منائی جاتی ہے اور میلاد کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قرآن مجید فرقان حل میں اتنی آیتیں ہیں حضور کی آمد پر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز یا اہل نبی صلی اللہ کا شاہد بشر و نذیر۔ اہل محبت ہیں آپ، اہل جماعت علماء اہل سنت سے الحمدللہ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو آپ نے میلاد کا جشن کیا ہے حضور کی آمد پر، اللہ کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، اپنے پیارے حبیب کی آمد کی خوشخبری دی ہے اور اپنے پیارے حبیب کی آمد اور بعثت اور رسالت کی شان بیان فرمائی ہے۔ میں کیا عرض کروں مختصر وقت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، قرآن پڑھو تو پتہ چلتا ہے۔ مکہ شریف میں چل رہے ہیں تو قرآن نازل ہوا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے پیارے حبیب، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس میں کعبہ ہے، اس میں زمزم ہے، اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے، اپنے مبلغین کو تیار کر دے، کیونکہ یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے اور یہ بھی احادیث ہے کہ سرکار سے کسی نے پوچھا بتائیے بارش کب ہوگی تو حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ یہ غیب کی خبروں میں بارش کب ہوگی، کس کو موت کہاں آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ غیوب میں سے، یہ غیب میں سے ہے۔ بارش کب ہوگی میں نہیں جانتا۔ کسی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں پانی کی بڑی ضرورت ہے، آپ چشمے بہا دیجیے، ایک دو چشمے بہا دیجیے، ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا مجھے اختیار نہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کھجور کا باغ لگا دیجیے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا نا مجھے ذرہ برابر اختیار نہیں، اللہ جسے چاہے دے، اللہ دینے والا ہے، اللہ جسے جو چاہے دے۔ لیکن حضور ہی کی سیرت میں حدیث شریف میں کہ سرکار مسجد نبوی میں منبر شریف میں تشریف فرما ہے، جمعے کا دن ہے، خطبے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جلوہ افروز ہو رہے ہیں، اللہ وغیرہ اچانک کی بدو آ گیا اور دور سے آ کے اس نے پکارا یا رسول اللہ، کیا امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے؟ حضور نے پوچھا ایسی کیا بات ہو گئی، ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم کہہ رہے ہو کہ امتی کے لیے رسول کے سوا بھی کوئی ڈر ہے؟ کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، ہم لوگ بہت سے پریشان ہیں، خوش سالی کا شکار ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی۔ حضور نے اسی وقت دست کرم بلند فرمائے اللہ اکبر، اور ایسا لگتا تھا جس میں بادل انگلیوں سے بندے ہوئے تھے۔ حضور نے ہاتھ بلند کیے، چاروں طرف سے بادل آئے، جھوم کے برسے اور اتنا برسے کہ سارا مدینہ جلتھل ہو گیا۔ اہل مدینہ باہر نکل آئے، سرکار بس کیجیے، سارا مدینہ پانی پانی اگر جلتھل ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ہم پہ نہ برسے، چاروں طرف برسے، ہم پہ نہ برسے۔ بادل ایسے چھٹے کہ جہاں تک حضور نے اشارہ فرمایا تھا بس اہل مدینہ سے دور ہو گئے، چاروں طرف وادی پہ برستے رہے، ٹھنڈی ہوائیں چلی، موسم بڑا خوشگوار ہو گیا، صحابہ کرام موجود تھے، حضور کی زیارت سے شرف ہو رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا، کسی نے پوچھا سرکار ایک نعت سناؤ، حضور سے نعت سناؤ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے نعت پڑھنے لگے، کہا یہ والی نعت۔ دوسرے صحابی کھڑے، انہوں نے ایک نعت شروع کی، حضور فرمایا یہ والی نعت۔ مولا علی کھڑے ہوئے، نعت شروع کی، کہا ہوا ذالک، یہی نعت میں کہہ رہا ہے، یہی والی نعت۔ اور کون سی نعت تھی؟ اس میں مضمون یہ آتا تھا یستسقى الغمام بوجه الکریم، یا رسول اللہ لوگ بادل سے پیاس بجھاتے ہیں، بادل آپ کو دیکھ کے پیاس بجھاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے کہا ہوا ذالک، یہی نعت میں کہہ رہا تھا، موسم ایسا تھا نا، بارش کا موسم تھا نا، یہی نعت میں کہہ رہا تھا۔ پتہ چلا نعت سننا اور پھر نعت فرمائش کر کے سننا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اور آج تک مدینہ طیبہ میں مسجد غمامہ موجود ہے جہاں وہ بادل جمعے کے دن برسے تھے۔ اللہ بھگو سے بتاؤ، ایک طرف کوئی پوچھ رہا ہے بارش کب ہوگی، حضور نے فرمایا ہمیں پتہ نہیں بارش کب ہوگی، یہ غیب کی خبر ہے، اور یہاں کب ہوگی نہیں، پانی چاہیے، حضور بارش نہیں ہوئی، سرکار نے فرمایا ابھی لو یہ کوئی مسئلہ ہے، ابھی بارش ہو، دست کرم بلند ہو، چشمے بہا دو۔ ایک جگہ کسی نے کہا حضور فرمایا مجھے ذرہ برابر اختیار نہیں، اللہ جسے چاہے دے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام قافلے سفر سے واپس آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، سرکار نے کوئی بات ہی نہیں، پیالہ لے آ،
پیالہ لایا گیا، دست کرم رکھ دیا، چشمے بہا دیے، سب کو پلا دیا کہ نہیں پلا دیا؟ دو مختلف واقعے ہیں، توجہ سنیے گا. اس لیے کو درگاہ مولوی بھی کہے گا میں حدیث میں دکھاتا ہوں، حضور نے فرمایا مجھ سے مت پوچھو بارش کب ہوگی میری جان غیب کی ہے. میں کب کہتا ہوں میں غیب جانتا ہوں؟ قرآن کی آیات ہے، میں نہیں کہتا ہوں. میں کب کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں؟ چشمے باغ مجھے اختیار نہیں، کھجور کا باغ مجھے اختیار میں نہیں. اور یہاں ایک صحابی ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ کیسا سفر اختیار کیا. حضور کے پاس آئے تو 100 سال کے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، غلام بن کر آئے تھے، بک کے آئے تھے مجلسی کے، پتہ چلا تھا کہ حضور وہاں آخری رسول وہ آئیں گے، تو پھر ضعیف ہو گئے تھے. تو جو جس وقت قافلہ آتا اس زمانے میں اس کو سامنے جا کے کہتے میں غلام بکنا چاہتا ہوں. تو کوئی بوڑھے ان کے خریدتا نہیں تھا، پھر کسی نے کہا چلو ترس کھا کے رکھ لیا. تو آپ تشریف گیا، مجلسی میں غلامی کی زندگی تھی، بڑی مزدوری محنت کی زندگی تھی. ایک دفعہ سرکار سے آ کے اس کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے غلامی نہیں ہوتی، سرکار کاش آزادی مل جاتی. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ پوچھو اپنے مالک سے کیا قیمت مانگتا. تشریف لے گئے، واپس آئے تو چہرے پہ ملال تھا. حضور نے پوچھا کیا ہوا، کتنی قیمت مانگی؟ کہا سرکار میرا مالک بڑا لالچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا عالم کا آپ کو معلوم ہے، غربت جو اختیاری تھی، امت کی تعلیم کے لیے تھی، 3 دن کے فاقے ہے، پشت البارک کو چٹائی کا نشان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سلمان فارسی نے نہیں بتایا. سلمان بتاؤ تو صحیح کیا قیمت مانگی ہے؟ یا رسول اللہ سے میرا مالک بڑا لالچی ہے، کہتا ہے کھجور کا ایک باغ میں سے دوں تو آزادی ملے گی. حضور نے فرمایا سلمان کوئی بات ہی نہیں، ابھی چلو ابھی بیج لگاتا ہوں کل پھل دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف کوئی کہہ رہا ہے کھجور کے باغ لگا، حضور مجھے اختیار مجھے ذرہ برابر نہیں سامنے شہید کسی شے کا مجھے کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اللہ جسے جو چاہے عطا فرما، جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے. اور دوسری طرف جو مانگ رہا پا رہا ہے، پانی مانگا پانی، کھجور مانگا کھجور، سونا مانگا سونا. حتیٰ کہ صحابی تشریف لائے حضور کی خدمت میں بیٹھ کے رونے لگے، بہت روئے بہت روئے. پوچھا کیا بات ہے؟ کیا سرکار کیا عرض کروں؟ کیا آتا ہے میں اسلام سے پہلے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت قصور ہے، لیکن ایک ایسا قصور ہے جس کا مجھے بھی بڑا افسوس ہے. کیا اگر جاہلیت کی وجہ سے میں نے اپنی بچی کو قتل کر دیا، زندہ دفن کر دیا، لیکن میں اپنی بچی سے محبت کرتا ہوں، تو حضور سے چاہتا ہوں کہ اس بچی مجھے واپس مل جائے. میری بچی مجھے واپس مل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا کوئی یاد ہے کہاں دفن کیا؟ کہاں؟ چلو گئے بچی ذرا پاس کے، کہا یہ اس طرف دفن کیا. اچھا آواز دو. بچی کو آواز دی تو چھولا سا سامنے آ گیا، ایک جسم آ گیا سامنے. اس لڑکی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آ جاؤں، ورنہ میں اپنے رب کے پاس بڑے آرام سے ہوں. اگر آپ فرمائیں تو حاضر ہو جاؤں، ورنہ میں اپنے رب کے پاس بہت آرام سے ہوں. لوگ اگر ایمان ہونا ایمان ہو تو خدا کی قسم موت سے پیار ہو جاتا ہے. موت سے مت ڈرو، موت سے مت ڈرو، ایمان دیکھو. جس وقت بھی تمہیں کوئی صدمہ پہنچے، کوئی جھٹکا لگے، کوئی پٹاخہ برابر میں چھوٹے، بارود کی بو چاہے تمہارے جسم سے آ جائے، یہ مت دیکھنا کس نے مارا ہے، یہ مت دیکھنا کیا ہو گیا ہے، اپنے اندر دیکھنا ایمان باقی ہے. الحمدللہ و انا للہ راجعون. ارے یوسف علیہ السلام کو دیکھو، باپ کا پیار بھی دیکھا، بھائیوں کی ستمکاری بھی دیکھی، غربت بھی دیکھی، غلام بن کر بک بھی گئے، قید خانہ بھی دیکھا، پھر خزانوں کے مالک بھی ہوئے. کنویں میں ڈالے گئے تو نہیں کہا تو رفنی مجھے موت دے دے. بھائی آئے دوڑے کے شاید بھائی لینے کے لیے آ گئے، کنویں میں ڈال کے چلے گئے تو قبضہ لے کے چلا گیا. بھائی واپس آ جو جہاں جرم کرتا ہے قتل کرتا ہے جرم کرتا ہے، واپس جا کے دیکھتا رہتا ہے کیا ہوا وہاں، رپورٹ کیا بنی، میرا نام تو نہیں آیا، کیا ہوا. جو جہاں جرم کرتا ہے واپس پلٹ کے دیکھتا ہے، اسی میں پکڑا جاتا ہے. بھائی واپس آئے کنویں میں، یوسف علیہ السلام نہیں تھے، حیران ہوئے کیا ہوئے. قدم و پریشان قافلے تک پہنچے. جب قافلے کے پاس پہنچے یوسف علیہ السلام دیکھا میرے بھائی آ گئے، 6 بڑے بھائی آ گئے، لینے آ گئے. کو ختم کرنے، لیکن کوئی اور بات بڑھا کے آ جاتا ہے. بھائی آئے سامنے، یوسف علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، میرے بھائی آ گئے. لیکن بھائیوں نے کیا کہا، قافلے والوں یہ لڑکا جو ہے نا یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ کے آ گیا اور یہ ہمارا غلام ہے، اس سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، خریدو گے تو خرید ہمارا غلام ہے. یوسف علیہ السلام کے سلام ہو کہ بھائی کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. یہ نہیں کیا کہ لوگوں یہ جھوٹ بول رہے میں ان کا بھائی ہوں، میں غلام تھوڑی، یہ میرے بھائی نے. اللہ بدر
بک گئے لیکن بھائیوں کو رسوا نہ کیا. ایسا صبر حضرت یوسف علیہ السلام پر. اللہ اکبر سلام ہمارا. بہرحال طے خانے تک پھر خزانوں کے مالک. کسی عالم نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے موت دے دے، لیکن جب خزانوں کے مالک ہوئے ساری نعمتیں تاری تو اندازہ ہوا یہ ساری نعمتیں ایک طرف، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ایک طرف. دعا مانگی توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت دے، وہ موت دے جو مسلمان کی موت ہوتی ہے. اسلام کے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑے پیارے نبی ہیں. اللہ اکبر. لیکن بتانا یہ مقصود ہے اسلام کے ساتھ موت آنا بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. اور قیامت میں صالحین کے ساتھ اٹھنے کی تمنا نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اظہار کروا کے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کی تمنا کرو. تو دوستو اور ساتھیو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ایسے واقعات ملیں گے. ایک طرف کوئی کہہ رہا مجھے چاہیے، حضور فرمائیں میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے. دوسری طرف ایسے واقعات ملیں گے کہ جو مانگا حضور نے عطا فرما دیا. فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایمان کا ہے. جب کسی کافر نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں جشن جاری کر دیجئے، حضور فرمائیں میرے اختیار میں کچھ نہیں. جب کسی نے یہ کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، کافر نے اگر کہا تو حضور نے منع فرما دیا. اور جب کبھی کسی ایمان والے نے حضور سے جو کچھ بھی مانگا حضور نے اسے عطا فرمایا ہے. یہی فرق قیامت تک جاری ہے. جو لوگ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور قاسم نعمت ہیں، قاسم رزق ہیں، اللہ اکبر، حضور سے سوال کرتے ہیں پاتے ہیں. لیکن ایک ایمان پر اور دلیل دے لوں کہ کوئی کیسا کہ ہوا کافر نے جب کہا تو کیوں نہیں کیا، اور ایمان والے کافر نے بھی اگر یہ کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا، تو حضور نے وہ کام کر کے دکھا دیا. اگر کافر نے کہا آپ چاند کے ٹکڑے کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، حضور نے کہا کوئی بات ہی نہیں، ابھی چلو پہاڑی پہ جا کے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کافر نے بھی کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی میں ایمان لے آؤں گا، آپ اس درخت کو حکم دیں اور بلائیں، اگر آپ کے پاس آ گیا تو میں ایمان لے آؤں گا. بات ایمان کی تھی. حضور نے فرمایا میں کہوں کہ وہ درخت میرے پاس آئے یا تم اس سے جا کے میرا نام تو لے دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو جہل کنکریاں لے کر آیا، بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور صاحب نے کیا فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تو خود اس سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں. اللہ یہ محفل جو آج سجائے ہوئے ہیں، آج سرکار کی آمد مرحبا، ہمارے رسول آ گئے، ہمارے آقا مولا آ گئے. وہ پھر تقریر کرنے والے تقریر کر رہے ہیں، حضور نور ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حضور بشر ہے. حقیقت یہ ہے عالم بشریت پکار رہی ہے، حضور ہمارے رسول ہیں. عالم انوار خود پکار رہا ہے، فرشتے چیخ رہے ہیں حضور تو ہمارے رسول ہیں، ہمارے رسول ہیں. زمین کہہ رہی ہے حضور ہمارے رسول ہیں، آسمان کہہ رہا ہے ہمارے رسول ہیں. درخت نے چل کے بتا دیا حضور میرے رسول ہے. کنکریوں نے پڑھ کے بتا دیا کلمہ کہ پوری زمین کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 18,000 عالم نے جو معراج کی شب استقبال کر کے یہی نعرہ لگایا سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد، ہمارے رسول حضور ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رحمت اللہ جن کی شان ہے. تمام عالم اللہ اکبر حضور کی رحمت کا محتاج ہے. اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں انسان بناتی، ہم کو بشر بنایا، ہم پر کرم فرمایا کہ حضور کی شان بشریت کا صدقہ ہمیں عطا کر دیا. حضور کی سنتوں کو اپنانے کا وہ موقع دیا. امتی تو پوری کائنات حضور کو ماننے والی ہے اور حضور کو پہچاننے والی ہے، لیکن ہم کو اس کائنات میں وہ مقام عطا فرمایا کہ ہم حضور کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. ہم کو یہ پاؤں دیے تو اس لیے دیے کہ حضور سے پوچھ کے اٹھاؤ کہ گھر سے نکلو تو کون سا قدم باہر نکال، مسجد میں جائیں تو کون سا قدم داخل کریں. ہمیں یہ 2 ہاتھ دیے تو اس لیے دیے کہ میرے رسول سے پوچھ لیں کھانا کھاؤ تو کس ہاتھ سے کھانا. زندگی کے کسی لمحے میں بھی حضور کی سنت کو نہ چھوڑو. زندگی کا قرینہ، زندگی کا سلیقہ اگر کسی سے ملا ہے تو حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. ان کی آمد کا جشن منانا مبارک ہو. ہم حضور کی آمد کے منتظر نہیں ہیں، آمد کا تو جشن منا رہے ہیں. ہاں اگر منتظر ہیں تو حضور کے دیدار کے منتظر ہیں، ان سے ملاقات کے منتظر ہیں. یہ محفلیں گلی گلی جو محفل سجی ہوئی ہے، سچی بات ہے طویل انتظار ہے کہ قیامت کب آئے گی، حضور سے ملاقات کب ہوگی. اور قیامت تو قیامت، ارے ایمان والے تو منتظر ہے کہ ہم قبر میں کب جائیں گے، حضور کا دیدار کب نصیب ہوگا. ارے اہل محبت تو درود پڑھ پڑھ کے سو رہے ہیں کہ کاش وہ دن بھی آ جائے کہ یہاں
لگے قسمت جاگ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ محفل کا اہتمام مبارک ہو، حاضری مبارک ہو، لیکن آنے اور جانے میں فرق ہونا چاہیے. جس حالت میں آئے تھے اس حالت سے ترقی پا کر یہاں سے جائیں. اور سب سے پہلے اول و آخر جو اسلام کا بنیادی ستون ہے اس کی طرف توجہ ضرور کیجیے. الحمدللہ سامعین، اہل محبت جیتے ہوئے کامیاب ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے. ایک پہلا سوال ہوگا نماز کا، اس کا خیال رکھیے گا. سچی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی راستے پہ چل رہا ہے، اور دنیا میں صرف دو راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک دوزخ کا راستہ ہے. ہر شخص جلسے میں بیٹھا ہوا، اپنے گھر میں سویا ہوا، جنت یا دوزخ کے کسی ایک راستے پہ چل رہا ہے. جو سویا ہوا ہے وہ بھی چل رہا ہے. کیسے؟ اگر وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے تو جنت سے قریب ہو رہا ہے، اور جو عشاء کی نماز چھوڑ کے سویا ہے اس کا معاملہ کچھ اور. بچوں، دنیا میں صرف دو لوگ ہیں، تیسرا نہیں. جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے، اور یہ راستہ اس گراؤنڈ سے نکلتا ہے، اس پارک سے چلتا ہے، تھانے کے اندر سے جاتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، کورٹ عدالت سے جاتا ہے. جج جو بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے نا، وہ ہر فیصلے میں یا تو جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا دوزخ کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر شخص چل رہا ہے ان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پہ چل رہا ہے. اور زندہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم ابھی چل رہے ہو، مرنے کے بعد نہیں چل سکو. یہ اسی جسم کی سواری سے چل سکتے ہو، مرنے کے بعد تو دروازے پہ آ جاؤ گے یا تو جنت پہ جاؤ گے. کون جنت کے گڑھوں میں سے گڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے گڑھوں میں سے گڑا ہے. مرتے وقت قبر میں گئے پتہ چل جائے، قبر میں جا کے پتہ چلے گا. جس وقت فرشتے آئیں گے نا اسی وقت پتہ چل جائے. اس سے پہلے یہ جلسہ ہے اس میں غنیمت جانا. جس وقت فرشتے نظر آئے آپ کو پتہ چل جائے. آپ کے گھر میں کوئی بات لینے آ جائے، آواز آئے، کوئی آپ کا نام لے کے پکارے، کوئی دستک دو، دروازے کھٹکھٹائے، آپ کھڑکی میں سے جا کے، اگر آپ کا دوست ہو تو آپ کہتے بھی آئے. اچھا، جہاں آپ کی شادی ہونے والی ہے سسرال شریف سے کوئی آ جائے تو آپ کیسے شرمائیں گے؟ کہیں گے ذرا بیٹھنے کو میں بھی آیا، منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، ذرا خوشبو لگائی، پھر سامنے آئے. جہاں جانے کی تیاری ہے، کیونکہ آگے تو لڑکے رخصت ہوتے ہیں، لڑکی تو رخصت نہیں ہوتی. آج کل تو بیٹے رخصت ہوتے ہیں. تو بیٹا اتنا تیار ہو تو سسرال والے سے ملے گا کہ جہاں جانے کی تیاری تھی وہی لوگ آگے. سبحان اللہ. اچھا، لیکن دروازے پر دستک ہوئی، جھانک کے دیکھا تو موبائل کھڑی تھی، تو پھر کیا عالم ہو؟ چھت پہ سیدھا اپنے بھی نہیں دوسرے کی چھت پہ، اور پتہ چلا پورا ایریا ہی محاصرے میں. دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والے کو دیکھا تو پتہ چل گیا انجام اچھا ہے یا خراب ہے. موبائل آئی تو اور بات ہے، رینجرز آئی اور بات ہے، اگر فوجی آ گئے تو گئے. اللہ اکبر. خدا کی قسم ہنسنے کی بات نہیں ہے. جب موت کے فرشتے آئیں گے نا، اگر رحمت کے فرشتے آئیں گے پتہ چل جائے گا الحمدللہ جہاں کی تیاری تھی وہیں کے لوگ تو آئے تھے، جس محفل میں جانے کی تمنا تھی وہیں کے لوگ تو آئے ہیں. اور اگر کہیں مریض ہو اور پیران غم آ جائے، مرشد آ جائے تو کیسی خوشی ہوگی. بلکہ کہو گے ذرا ٹھہر جائیے، وضو کر لوں حاضر ہوتا ہوں، خوشبو لگا لوں حاضر ہوتا ہوں. اہل سنت ایسے گئے ہیں، اعلی حضرت ایسے گئے 4 مہینے کچھ دن پہلے اپنی وفات کا قطع خود لکھ کے دیا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں فلاں مہینے میں میرا وصال ہو. اپنا قطع وفات اعلی حضرت نے لکھا. اور اگلے جمعے کو جانے والے تھے تو پچھلے جمعے کو کہہ دیا کہ آئندہ جمعے میں میری وجہ سے دیر نہ کرنا، نماز وقت پہ پڑھ لینا. کس سے جانے گا؟ تو جب بدھ کا دن آیا، کون سا دن ہے؟ بدھ کا ہے. ٹھیک ہے، آج کل جمعرات، جمعہ جلدی کرو. گھر سے کوئی تصویر تو نہیں؟ وہ تصویر ہمارے یہاں کا نوٹ ہے، نوٹ نکال دو، نکال دو. نہائے دو، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، وصیت نامہ لکھو. حضرت اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. اللہ میں جو کہہ رہا ہوں جلدی کرو. وصیت نامہ لاؤ، وصیت لکھوائی، دستخط کیے، بیٹے کو بلایا، سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین ختم ہو گئی. کیا ٹائم ہوا ہے؟ 2 بجے. ادھر آؤ، سورہ رات پڑھو، دوسری سورج سنو، وہ بھی سنی. نماز جنازہ کی دعائیں سناؤ، تم سناؤ. مولانا امجد علی خان نے 14 دنوں میں نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی اسلام شاہ نماز کے اندر آنا. 2 بجے کے قریب تو وقت ہوا کہ اچھا میرا سلام دو. اور دیکھو جب میری قبر بنانا تو ایسی بنانا اتنی گہری ہو کہ جب سرکار آئیں تو صلاۃ و سلام کے لیے قیام کر سکیں. کس طرح جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ.
کس اہتمام سے جا رہے؟ 2 بج گئے، ایسا لگ رہا تھا آنے والے آ رہے ہیں، سلام دعا ہو رہی ہے، بارات آ رہی ہے، آنے والے آ رہے ہیں، سلام سلام سلام، اللہ اکبر، یہاں تک کہ 2:08 پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. وہاں خطبے کی اذان ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت کی روح پرواز کر رہی تھی. کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگ رہا تھا خطبے میں، اللہ منصر من نشر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اس کی مدد فرما جس نے دین محمدی کی مدد فرمائی ہے. قاضی صاحب کس سننے کی بات کریں؟ قاضی صاحب سب سے اچھا دن، سب سے اچھا مہینہ رمضان کا مہینہ، جمعے کا دن، افطار کا وقت، سب سے اچھا مہینہ، سب سے اچھا وقت عصر و مغرب کے درمیان کا وقت، افطار کا وقت. روزے دار سے اللہ کے 2 وعدے، ایک افطار کی لذت اور ایک دیدار کی لذت. اللہ نے علامہ سعید احمد شہید کاظمی صاحب کو دونوں لذتوں سے نوازا، افطار کی لذت سے بھی دیدار کی لذت سے. افطار کے بعد اللہ کو مغرب کی افطار کیا، مغرب کے امامت کے لیے قدم بڑھا رہے تھے، سواری آ گئی، یہاں جانے کی بجائے وہاں چلے گئے. اللہ اکبر، قیامت میں اٹھیں گے تو امامت ہی کرتے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور قبر میں جب گئے تو 27ویں شب تھی، لیلۃ القدر تھی، تو لیلۃ القدر تھی. لوگوں، یہ اہل سنت ہمارے قریب کے لوگ جانے والے ہیں، اس ایمان کے ساتھ گئے تو تم بھی اپنے آپ کو ایسا تیار رکھو کہ جب وقت آئے تو بس لبیک اللہم لبیک کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ. اور جانوں سے پہلے آج اس میدان میں آنے والوں یہ فیصلہ کرو اور دیکھو کہ ہم کس راستے پہ ہیں. جنت یا دوزخ کے راستے پہ چل رہے ہیں. جنت اور دوزخ میں جانا اسی راستے کا اختتام ہے، انجام ہے. چلنا یہی ہے، چلنا یہی ہے. بس اجازت چاہتا ہوں جنت کے راستے کی 2 نشانیاں اور بتا کر، ایک تو بتا چکا ہوں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دن 8 آزاد باقی ہیں، یہ خدمات ہوگی اور انشاءاللہ جاری رہے گی. ذکر جب تک نبی کا جاری ہے، قلب امت کے گرفتاری ہے. مگر فرمائش ہے ماشاءاللہ محبت والے، ذرا سی شولہ بیانی ہو جائے، کاش میں سیری بیاں ہوتا. بہت اچھا ماشاء. اصل میں ایسا ہے کہ وہ تو کوئی غیر کو نظر پڑے تو 16 لگ کے، جب سب اہل محبت جیسے ہیں تو پھر اہل محبت میں تو مٹھائی تقسیم کرو گا. دوسرے کو اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد بیبت الشمال مقدمانی کے اسم الصدر. دوستو، جنت کے راستے کی نشانی یہ ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میری زندگی جنت کے راستے پہ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ دیکھنا کہ ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں راستوں میں مسجد آتی ہے کہ نہیں. مسجد کی نشانی جنت کی نشانی ہے. یہ نہیں گلی سے گزرتے ہوئے دور سے دیکھ لیا اچھا یہ مسجد ہے، وہ جنت کے راستے پہ. مانا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جنت کے راستے پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ محفل ہے، جو محفل میں ہے وہ جنت کے راستے میں ہے، وہ عین جنت میں ہے، عین جنت میں ہے. مسجد جنت کے راستے میں ہے اور محفل جنت میں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جنت میں مسجد ہوگی کہ نہیں، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جنت میں محفل ضرور ہوگی. جنت میں سرکار کی محفل ہوگی، نبیوں کی محفل ہوگی، اولیاء اللہ کی محفل ہوگی. تو جو حضور کی محفل میں یہاں آیا ہے انشاءاللہ حضور کی محفل میں وہاں بھی شامل ہوگا. تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو گے تو براہ راست نہیں چلے جاؤ گے. ایسا نہ ہو ادھر ادھر پریشانی اٹھانی پڑے، پھر آؤ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاؤ تو نماز پڑھو. 3 باتیں بتا دی جنت کی. بچوں، اگر گھر سے سفر شروع کرنا ہے جنت کی چوکھٹ کو چومو، ماں کے قدم چومو، ماں باپ کو راضی کرو، رب راضی ہے. نماز پڑھو تاکہ جنت کے راستے پہ آ جاؤ، اور پھر حضور کی محفل میں آیا کرو تاکہ عین جنت میں آ جاؤ. نماز بھی قرآن سے شروع اور صلاۃ و سلام پہ ختم ہوتی ہے. ہماری محفلیں بھی اللہ کلام سے شروع ہوتی ہیں، نبی کے صلاۃ و سلام پر ختم ہوتی ہے. میں تو یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب ارادہ کریں. اتنے نوجوان بیٹھے ہیں کہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی خیال نہ کریں کہ میں کیوں کہوں یا میں کیوں ہاتھ اٹھاؤں. میں تو ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہوں، میں تو مسجد کا صدر ہوں، میں تو مؤذن ہوں، میں تو امام ہوں. اللہ اکبر. ایک نبی جن کی اولاد میں 4000 کم و بیش نبی گزرے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کیا مانگی؟ ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار تو دعاؤں کو سننے والا ہے، مجھ کو نمازی بنا دے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے جنہوں نے حضور کی آمد کی بھی دعا کی، ربنا وبشرہ رسولا، حضور کی آمد کی بھی دعا مانگی. اور اے اللہ مجھے نمازی بنا دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو یہ سنا کر آپ سب سے ایک ارادہ لینا چاہتا ہوں کہ نماز پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. ماشاءاللہ لنگر میں کیا پکا رہے ہیں؟
گوشت ہو جانور ذبح ہوئے، ماشاء اللہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، بقرعید میں بھی ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو رہے ہیں، گائے بھی، بکرا بھی، مرغے بھی، بکرے ذبح کر رہے ہیں، بچیاں ذبح کر رہے ہیں نا۔ گوشت کھانے کے شوق میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیتے، اللہ بھینسیں روتی رہ جاتی، تو وہ کسائی دودھ والا کیا کرتا ہے کہ وہ بھینس کی بچے کی کھال میں بھوسا بھر کے ماں کے سامنے رکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، لیکن کھال کو چاٹتی ہے تو دودھ اترتا ہے، ورنہ دودھ بند ہو جاتا ہے۔ تمہیں گوشت کھانے کے شوق میں تم مخلوق کے ظلم کر رہے ہو، قیامت کو تم کو پتہ چلے۔ تم ماں سے بچے چھین لیتے ہو، بچیا اتنی چھوٹی کہ ملائی کی طرح گوشت ہو، اللہ دودھ پی کے بچوں کو کسائی ذبح کر دیتا ہے۔ لیکن میں جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم اپنی زبان کی لذت کے لیے جانور ذبح کر رہے ہو۔ مولوی صاحب ایسا بھی کیا ہے، جانور منع تو نہیں ہے نا، جائز ہے نا؟ ہاں جائز ہے، لیکن جب تم بکرا ذبح کر رہے ہو اور اس کو تمہاری جیسی زبان مل جائے، تم سے پوچھے میرا گلا کیوں کاٹ رہے، یہ گردن کیوں کاٹ رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ کا حکم ہے، جائز ہے، تمہاری گردن کاٹنا جائز ہے، ہماری خدا تم کو بنایا گیا ہے، اللہ کا حکم ہے، کھاؤ پیو، یہ جانور حلال ہے، اس لیے ہم تم کو ذبح کریں، تمہاری گردن کاٹتے ہیں۔ تو وہ پلٹ کے کہے کہ میرے لیے حکم آئے تو گردن کاٹ دو، اور تمہارے لیے حکم آئے تو گردن جھکاتے بھی نہیں۔ حی علی الصلاۃ کی آواز گونجتی رہتی ہے، نوجوان سینہ تانے ہوئے گلی میں پھر رہے ہیں، اللہ اکبر، بہت جلد زمین کے اندر آنے والے ہو، بہت زیادہ دن زمین کے اوپر نہیں رہ سکو گے۔ ہر اذان انسانوں کو تقسیم کر دیتی ہے، یہ ماننے والا ہے، یہ نہیں ماننے والا ہے، یہ گردن جھکانے والا ہے، یہ نہیں جھکانے والا ہے۔